बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है ये सहाफ़ती बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और इस कत्ल के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो तहकीकात हो रही हैं, जो सहाफ़ती बरादरी के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो अरशद शरीफ साहब हैं उनकी सहाफ़त से आप 1000 दफ़ा इख्तलाफ कर सकते हैं, आप नज़रियाती तौर पर भी इख्तलाफ कर सकते हैं, टू द पॉइंट भी इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो हमें यही सिखाया जाता है कि हम उसकी बदतरीफियाँ ना करें, हम उसकी गलत बातों को डिस्कस ना करें, हम उसके जो है वो किरदार के ऊपर सवाल ना उठाएं, उसकी किरदार कशी ना करें। ये तमाम चीज़ें हमें बताई जाती हैं और बिल्कुल हमें ये नहीं करना चाहिए। आपको किसी से जितना मर्जी इख्तलाफ हो, कोई कितना ही बड़ा आपका सियासी हरीफ हो, बदतरीन सियासी हरीफ हो, आपको उससे जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन आप अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उसको जन्नत में जगह दे। आप ज़रूर किसी के लिए दुआ कर सकते हैं लेकिन आप किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। तो अरशद शरीफ साहब जो हैं जी, वो कीनिया पुलिस के हाथों जो है वो शहीद हो गए और आप यकीन करें कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पूरी सहाफ़ती बरादरी का लॉस है, पूरी सहाफ़ती बरादरी जो है इसको कंडेम करती है। और ये जो कीनिया की पुलिस है ये दुनिया के अंदर बदनामे ज़माना पुलिस के तौर पर पहचानी जाती है, क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबसे गंदा है। अब अरशद शरीफ साहब जो पाकिस्तान छोड़कर कीनिया गए हुए थे और आपने देखा कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर वो जब तक टॉक शोज करते रहे बतौर सीनियर जर्नलिस्ट के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छा एक उनका नाम था, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे। डॉन न्यूज़ के अंदर भी काम किया, एयरवाई न्यूज़ के अंदर भी किया, दुनिया न्यूज़ के अंदर भी किया, एक्सप्रेस ट्राइब्यून के अंदर भी वो काम करते रहे और एक बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी रहे वो। तो अरशद शरीफ साहब की जो मौत है उसका मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, और मुझे इस बात का बिल्कुल इसलिए भी यकीन नहीं आ रहा कि अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ, मैं नहीं समझता कि ये मामला जो है ये दबने वाला है या इसको दबा दिया जाए। इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और इस हवाले से अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका जी कत्ल कीनिया में हुआ, पुलिस ने इनकाउंटर में मारा, 9 गोलियां मारी। पुलिस का अब ये कहना है कि जी पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पुलिस जो है वो जी कहती है कि जी हमने इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, कोई बच्चा अगवा हुआ था तो हमें लगा कि ये कोई मशकूक हैं, हमने इनको रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुके, हमने इनको इनकाउंटर में मार दिया, जबकि बच्चा जो है वो बाजियाब भी हो गया। अब यहाँ पर सहाफ़ती बरादरी भी ये सवाल उठा रही है कि वो बच्चा भी बाजियाब हो गया। पुलिस ने अरशद शरीफ को इनकाउंटर में मार भी दिया, पुलिस के लोगों ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि जी गलतफहमी की वजह से मारा गया। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शुकूक और शुबहात को जन्म दे रही हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं, अगर उनको शक की बुनियाद पर मारा गया, रोक कर, आप ये कह रहे थे कि जी उनको रोका जाए, वो नहीं रुके, उनको शक की बुनियाद पर मार दिया गया, तो सर आप पहले उनको रोक कर आप उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते, तहकीकात कर लेते। और एक जाने पुलिस ये कह रही है कि जी गलत फहमी की बुनियाद पर मारा गया। भाई दो चीज़ें जो हैं वो मुतजाद हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। एक जाने पुलिस ये कह रही है कि जी हमने शक की बुनियाद पर मारा, दूसरी जाने पुलिस ये कह रही है कि जी गलत फहमी का शिकार होकर हमने उनको मार दिया। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इसमें तजाद है, कंट्रोवर्सी है, और इस हवाले से जो जर्नलिस्ट बरादरी है वो ये समझती है कि जो पुलिस का बयान है वो मुमासलत नहीं रखता, वो बिल्कुल तजाद से भरा हुआ है। एक जानिब तो पुलिस ये बात कर रही है, दूसरी जानिब कोई और बात कर रही है। तो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अरशद शरीफ साहब की फैमिली को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उनके बच्चे भी हैं और उनके जो एक भाई हैं वो पहले ट्रैफिक हादसे में भी शिकार हुए, वो पहले ट्रैफिक हादसे में शहीद हुए, और यकीनी तौर पर ये अरशद शरीफ साहब की भी शहादत का रुतबा है कि उनको एक इनकाउंटर में मार दिया गया और उनका कोई कसूर नहीं था। देखें पाकिस्तान में आप ये समझ लें कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी जिनसे मैं नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ कर सकता हूँ,
اور میں ان کی صحافت سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، کوئی میرے نظریے سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن مجھے یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کی صحافت کے اوپر انگلی اٹھاؤں، اس کے اوپر لیبل لگاؤں، اس کے اوپر الزامات لگاؤں، اس کی کردار کشی کروں، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کروں۔ ہر شخص کو جینے کی آزادی حاصل ہے، بات کرنے کی آزادی حاصل ہے، ہر شخص کو انڈیپینڈنٹ ہو کر چلنے کی آزادی حاصل ہے، اپنے رہن سہن کے مطابق رہنے کی آزادی حاصل ہے۔ تو سر آپ کسی کے اوپر جبری پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ ارشد شریف صاحب کے اوپر جو بالکل ہوتا ہے پاکستان میں، حامد میر صاحب کے اوپر ہوا، ارشد شریف صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا، عارف حمید بٹی صاحب ہیں، اس طرح کے بڑے صحافی ہیں پاکستان میں جن کو آف ایئر کیا گیا، اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو للکاریں، پاکستان کے اداروں کو واضح دیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دور سے بہت سے لوگ گزرے، مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا، ابصار عالم کے ساتھ کیا ہوا، حامد میر کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اس کو سامنے رکھیں، اور آپ تاریخ سے سبق سیکھیں کہ تاریخ میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بولنے کی، بات کرنے کی آزادی حاصل نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پر بات کی، انہوں نے اپنا موقف رکھا، قوم کے سامنے رکھا۔ تو یہ جو ہوا، یہ جی کینیا کی بدنام زمانہ جو پولیس ہے، اس نے کہا کہ جی گاڑی چوری کی تھی، انہوں نے نہیں روکا تو ہم نے گولیاں مار دی۔ ایک جانب جی بچہ جو ہے وہ اغوا ہوا تھا، بچہ بازیاب ہو گیا۔ اور اچھا یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جو پولیس کا موقف ہے، اس میں ایک اور تضاد یہ سامنے آیا کہ بچہ جس کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ اغوا ہے، وہ بچہ تو بازیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ارشد شریف کو اس کے بعد انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ یہ بھی شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے یہ معاملہ کہ ارشد شریف کو اس کے بعد پھر انکاؤنٹر میں مار دیا گیا۔ اب یہ جو پاکستان کی جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے تحقیقات کا حکم دیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب جب ٹی وی پر آئے، ٹی وی کے اوپر ٹریگرز چل رہے تھے، جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مکمل انویسٹیگیشن کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کی مکمل انویسٹیگیشن کرائیں گے۔ اور اس حوالے سے جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ مختلف قسم کی ٹرولنگز ہو رہی ہیں، اور یہ بھی بڑی بے وقوفانہ قسم کی باتیں ہیں کہ آپ ارشد شریف کے قتل کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیں، اور آپ کا دل کرے آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں۔ بھائی وہ تو پاکستان میں نہیں تھے، وہ پاکستان میں تو نہیں تھے، وہ تو کینیا میں تھے۔ اس سے پہلے وہ دبئی گئے، اس سے پہلے پتہ نہیں وہ کتنے ممالک میں گئے، کینیا کا ویزا بھی ان کے پاس تھا، اور کینیا میں وہ اس سے پہلے بھی سٹے کرتے رہے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب جو ہیں، اب ان کے قتل کو ایک سیاسی رنگ دینا، اور اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ٹرولنگز کرنا، سوشل میڈیا کے پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر ٹرولنگز کرنا، اور کہنا کہ جی وہ جو قتل ہوا وہ جی کسی اور نے کرا دیا، یہ بالکل بیکار باتیں ہیں۔ آپ کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگا سکتے، اور اسپیشلی طور پر آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو جب اس طرح کے الزامات سے متنازع بنانے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر پھر ریئیکشن کچھ اور ہوگا۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ فوج پاکستان خود اس بات کی تحقیقات کا حکم دے رہی ہے کہ اس معاملے کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور حکومت جو ہے اس کے لیے یہ کڑا امتحان ہے کہ ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اوپر حکومت اس معاملے پہ کوئی جی آئی ٹی بناتی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بناتی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ بالکل حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے اوپر مکمل انکوائری کروائے، صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور ملزمان کو ٹریس کیا جانا چاہیے کہ یہ جو ملزمان نے یہ سارا کچھ کیا، یہ جو انکاؤنٹر میں مارا، یہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، کیا انسائٹ سٹوری تھی۔ بہت سی چیزیں ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کے بعد کھلیں گی اور منظر عام پر آئیں گی، اور حکومت کے لیے یہ ایک اور امتحان ہے کہ ان کی جو متاثرہ فیملی ہے وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے، کیونکہ جو موقف وہ رکھتی ہے اس کو حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اسی موقف کے مطابق حکومت کو صاف اور شفاف تحقیقات کروانی پڑیں گی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانی پڑے گی، ہائی کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ اس حوالے سے جی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر آج ایک جرنلسٹ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، کل پتہ نہیں ایسے کتنے ہزاروں جرنلسٹ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کو کب موت آنی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ موت ہمارا انتظار کر رہی ہے اور ہمیں موت آ جائے۔ تو وقت جو ہے وہ سدا بہار کسی کا ساتھ نہیں چلتا،
ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بطور مسلمان اپنے اجتماعی کرداروں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں, یہی بڑی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم چغلیوں سے, غیبت سے, اس طرح کی بہتان تراشیوں سے اگر باہر آ جاتے ہیں تو ہم یقینی طور پر ایک اچھے نیک مسلمان کہلا سکتے ہیں. لیکن جب ہم انہی باتوں میں الجھتے رہیں گے, جب ہم انہی باتوں میں لگے رہیں گے, تو پھر یقینی طور پر قوم جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں پر اعتبار نہیں کرے گی. تو قوم کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ہمیں بھی بطور مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور یہ جو تحقیقات ہوں گی اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں گی, سامنے آئیں گی. تو حکومت وقت سے اور ریاست وقت سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی صاف اور شفاف انکوائری کروائی جائے, اور ملزمان جنہوں نے یہ کیا مکمل سٹوری, مکمل تحقیقات کے بعد پتہ چل سکے گا کہ انہوں نے یہ اقدام کیوں اٹھایا, یہ غلطی تھی, یہ انکاؤنٹر میں کیوں مارا. ایک ان کو شک ہوا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی غلطی سے فائر لگ گئے, اور بہت سی چیزیں جو ہیں یہ کنٹروورسی کی زد میں ہیں, تضادات کی زد میں ہیں. اور جرنلسٹ برادری, میں خود بطور ایک جرنلسٹ کے مجھے ارشد شریف سے ہزار دفعہ اختلاف رہا اور نظریاتی اختلاف رہا, لیکن میں اس کے باوجود یہ بات کہتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ وہ لوگ جو ارشد شریف کے قتل کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں, خدارہ ان چیزوں کو بند کر دیں, متاثرہ فیملی کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں, ان کو مزید جو ہے نہ رلائیں, ان کو مزید دکھ اور افسردہ نہ کریں. تحقیقات ہونے دیں, جب تحقیقات ہوں گی رپورٹ سامنے آئے گی, چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی اور پتہ لگے گا کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ جی نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.